کہیں کہ شیخ سے محبت ہے اور شیخ دے سجے کھبے جن تو اچھے نہیں لگتے، نہیں، پھر کیونکہ انگلی اٹھ نہیں سکتی. اس کو اور آسان طریقے میں بھی سلیس لہجے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ انسان اگر انگلی اٹھاتا ہے نا کہ یہ کیوں ہے، تو پھر وہ یہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے. اب دیکھیے اس حوالے سے اگر آگے چڑھیں نا، قرآن کریم سے روشنی لیں تو سیدھی سادھی بات ہے. اب کوئی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر رکھنے والا ہے، جو جاننے والا ہے. یہ جو سفر ہوا ہے، یہ جو سارے سلسلے ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو سفر شروع ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ جب تسی اس کی استعمال کرتے ہو نا کہ میرے خیال والا سلسلہ نہیں، جس مقام سے یہ سفر ہوتا ہے نا، اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی، اگر اس کو استعمال کریں تو یہ ادھر قاصر ہے کہ سفر ادھر شروع ادھر ہوگا کہ تلی بھی مچھلی ہوگی، وضو کے چھینٹے پڑیں گے، او زندہ ہو گئے تو ٹر پہ ہوں تیری عقل تے ستی ٹھپی گئی نا ادھر ہی. اصولاً تو ادھر رکھ دینی چاہیے کہ اب آگے اس کو نہیں چلانا. کشتی کے سوراخ یا قتل یا دیوانے، یہ تو بڑی بات کی بات ہے. عقل کی بات تو ادھر ہی لپیٹ کے رکھ دینی چاہیے نا کہ اگر میں عقل دوڑاؤں گا کہ میرے خیال میں ایسا ہے، میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں اسے ایسا کہنا چاہیے، بھائی پھر تو پیر بن جا، اسے مریض بنا لے اگر تو نے اپنا خیال چلانا ہے. یہ تو چل ہی نہیں سکتا. یہ تو حضرت اس میں خیر میں آپ دیکھیں ادھر بات کیا ہوئی تھی. پھر اگر ادھر سے سلسلہ چلتا بھی ہے، آغاز بھی ہوتا ہے، تو کس انداز سے آغاز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ اگر چلنا ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ پھر کسی بات پہ کیوں نہیں کہنا. جدھر کیوں کا معاملہ خراب، تو تین جگہ پہ 3 چانس کیوں ہے. 3 جگہ پر اگر کیوں پہ قابو نہ رکھ سکا تو پھر میرے لیے ہو رہا ہے، میرا اپنا رستہ ہے. اور وہ پھر وہی ہوا، کیونکہ کیوں کشتی میں سوراخ کیوں، قتل کیوں، دیوار کیوں، جدو کیوں تھے ہر بار آئی تو نہ کیا تو پرے تو میں دوسرا رستہ. تو ادھر یہ خیال پیدا کرنا، انگلی اٹھانی طریقت کے مسئلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس انداز سے دے کہ بس اب یہ ہاتھ پکڑے گا، ایک خوئی سٹ دے، اے دریاج ڈبو دے، اے تار کے لے جائے، اے جو کچھ کرے ہاتھ پکڑے دے لیا. ویسے بھی یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے پکڑ لیا، ایسا ہے نہیں ہے. میں اکثر جب اس پر بات آتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کشتی ہے، بندے نے پار لگنا ہے، پہنچنا ہے، مدینہ المنورہ پہنچنا ہے، کشتی ہے، اور کشتی ڈھیروں کھڑی ہے اور بندہ جاتا ہے کسی کشتی میں بیٹھ جائے. اور مجھے مدینہ ایک اسے کشتی بہت اچھی لگتی ہے کہ میں اس میں بیٹھ جاؤں. کشتی والا بھی کہتا ہے کہ آ جا میں تجھے بٹھا لیتا ہوں. کشتی کے اس کی اجازت کے بغیر وہ بیٹھ نہیں سکتا. وہ چاہے گا، اس کے آگے وہ کہے گا میں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ بٹھا لے گا. اور ظاہر ہے یہ فلوس والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک دھیلے کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ٹکٹ تو ہے نہیں کہ تیرے کو اگر 100 روپے یا 1000 روپے یا 50,000 روپے تو چنگا ٹکٹ لے لے. ایک تیلا بھی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، ایک ٹیڑھی پیسہ قیمت نہیں ہے. صرف قیمت ہے تو اخلاص ہے، محبت، وعدے کر کے اس انداز سے وعدے لینے ہیں کہ آ بیٹھ میرے ساتھ وعدہ کر کہ یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، ان سے بچوں گا، ان سے بچوں گا. اور پھر وہ تو رحمان رحیم قریب ہے نا، تو وہ کرے گا. آج میں ہاتھ پکڑ رہا ہوں تو پہلے تو میں تجھے سب سے پہلی گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ پیچھے جو کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں. سب معاف کر دیا اللہ نے تیرا. آگے کے لیے تو نے احتیاط کرنی ہے، آگے کے لیے جو میں نے کہنا ہے وہ تو نے ماننا ہے. پہلے تو کسی کا نہیں تھا، کرتا رہا، ٹھیک ہے، وہ تیرے سے کوتاہی ہوئی، ٹھپیا گیا رجسٹر، خلاص. جتنے گناہ تھے سب خلاص. آگے کی بات کرنی ہے، آگے چلنا ہے، توبہ کی. اب آگے بیعت کا سلسلہ، اب آگے بڑھنا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسے نہیں کہ بندہ آپو چھال مار کے بیٹھ جاتا ہے، بٹھان آلہ بٹھاتا ہے. خیر میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں بندہ بڑی اس حوالے سے سکتا ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ ہے نا کہ کیوں، کیسے، ہے کیوں، ہے کداں، تو پھر ہے جڑی ہے نا، ہے پھر آگے ٹورن نہیں دیتی. جدھر ہو گیا نا کہ بس یہی، ادھر پھر بندہ ایسے جاتا ہے نا، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہ کیفیت بہت ضروری ہے کہ بندے کے پاس ہو اور بندہ اس میں ڈوبے. خیر کیا بات کر رہا تھا مولوی اشرف صاحب؟ قبلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جی مولوی اشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور سامنے قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں ادھر وہ داتا صاحب کے ادھر کہا تھا تو دیکھتا رہے تیری وال بھی کسے دیکھا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کلمہ پڑھیا کرتے سن اس مقام پہ، تو کہتے سن کہ میں اس کی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں قبلہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم یہ مولوی اشرف صاحب کی طرف میں گیا کس لیے تھا، میں اس طرف جانا چاہتا تھا کہ مولوی اشرف صاحب یہ اکثر و بیشتر یہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب آپ نے بظاہر پردہ فرمایا تو وہ دن اور پھر جب تک یہ دنیا میں رہے، یہ پھر ان کی خطابت ہوتی تھی، یہ خطیب تھے ادھر، اچھا خاصا سلسلہ تھا، ڈھیر سلسلہ سی، بہت عرصہ دراز سے ادھر خطیب تھے، بڑی پورے کا پورا وہ علاقہ ان کا بڑا وہ تھا۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، واپس جاتے تھے، پھر ادھر رہا کرتے تھے۔ بیت قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں گم تھے، آپ بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اس حد تک پیار کرتے تھے کہ یہی مولوی اشرف اگر کسی چیز کی تصدیق چاہتا تھا تو میرے شیخ مدینہ المنورہ ڈائریکٹ رابطہ کر کے مولوی اشرف کو بتایا کرتے تھے، مولوی صاحب میں نے اپنے آقا سے پوچھ کے بتا رہا ہوں ایسے ہے۔ اس طرح مولوی اشرف صاحب کو پڑھایا ہے، اتنی محبت تھی ان کی اپنے شیخ کے بیٹے کے ساتھ۔ وہ بیٹے تھے، خیر اپنے شیخ سے سنا، اپنے شیخ نے بتایا کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کی محبت میری محبت، ان کا جو ہو گیا میرا ہو گیا، ان کے ساتھ جس کا تعلق جڑ گیا تو سمجھے بندہ ایک خیال میں جا سکتا ہے، خیال سے گھوڑے دڑائے کہ شاید شیخ نے خود حکم جو فرمایا کہ جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ایسا جن کے ساتھ ایسا، ان کے ساتھ بڑی محبت رہی۔ انہوں نے اس انداز سے اتنا نوازا جیسے میں نے اس سے بڑھ کے کیا نوازتے، جیسے میں نے کہا کہ ان کی بات کے لیے تصدیق کے لیے آپ مدینہ المنورہ رابطہ کر کے مولوی اشرف صاحب کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ میرے شیخ نے پردہ فرمایا، مولوی اشرف صاحب کا بہت بڑا سلسلہ تھا، سارا لمبا چوڑا سلسلہ۔ جس دن میرے شیخ نے پردہ فرمایا، مولوی اشرف نے اس دن کے بعد جا کے ایک نماز نہیں پڑھائی اپنے علاقے میں، ایک دن نہیں گئے اپنے علاقے میں، چھوڑ دیا سب کچھ، پیچھے گئے نہیں۔ شیخ کرنا بڑا سوکھا کام، یہ بڑا سوکھا کام ہے، اور بھائی اس میں ڈبے اندر چلے بندہ، پھر پتا چلتا ہے کہ مطلب کہ میں تو تیسری جگہ پہ تھا نا۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ چاند ایام آیا کرتے تھے، سال میں گزار کے جایا کرتے تھے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو انہوں نے میرے ساتھ جو تعلق جوڑا، یہ واپس گئے نہیں، سال تک میرے پاس رہے۔ سال میں 3 دن کی چھٹی میں انہیں دیتا تھا، 27، 28، 29۔ 27ویں کو صبح جاتے تھے اور 3-4 دن، عید کا دن اپنے پورا ان کا وہ اپنے بڑوں کے عرس وغیرہ اور سارا سلسلہ کرنا ہوتا تھا۔ میں نے انہیں خود کہا کہ یہ جو آپ کا ہوتا ہے سالانہ اجتماع، اس میں جایا کریں۔ یہ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک دن اتنے بزرگ تھے میرے ساتھ دورہ کرتے تھے۔ جب میں نے شروع میں طوفانی دورے کیے، 3 مہینے میں دورے کرتا تھا۔ بزرگ آدمی تھے، سفید ریش تھے، قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی مجھے خیال آ جاتا کہ میں 22 گھنٹے ان دنوں دورہ کرتا تھا، تو مجھے خیال آ جاتا کہ یہ ان کو تھکاوٹ نہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ ادھر ٹھہر جائیں، میں یہ ادھر سے دعا کر کے فلاں مقام پر۔ مولوی صاحب نے ایسے کیا کہ میں بچھیرے آنگرا جناب، میں تھوڑے نال رہنا ہے، 1 منٹ تو نہیں چھوڑنا۔ اس انداز سے میرے ساتھ یہ رہے، اور پھر ایسی موت ہوئی کہ قرآن کریم کے حافظ تھے، عیدگاہ میں ہوتے تھے۔ 27ویں شب کو ختم شریف ہوتا ہے، ختم شریف ہوا، 27ویں کو صبح جایا کرتے تھے۔ صبح نکلے، بیٹا ساتھ ہے، گھر پہنچے، بیٹے نے وہ منڈی بہاؤالدین اتر کے پھر آگے جاتے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جی آ گیا ہے، اتریے، کار آ گیا ہے۔ ابا جی بولے ہی نہیں۔ بیٹے نے پھر کہا ابا جی، ابا جی بولے نہیں۔ سمجھا ابا جی ساری رات جگراتا ہے، گہری نیند، زور دی لایا تو پتہ چلا ابا جی 27ویں شب قرآن کریم ختم۔